بہت لمیٹڈ ملتا ہے، جس سے بالکل ایک عام آدمی بالکل بھی کسی بھی چیز کا گیس نہیں کر سکتا کہ امام مہدی علیہ السلام کون ہوں گے۔ ایک عام آدمی کے لیے عقل ہی اس کا ٹوٹل ورثہ ہے، چونکہ امام مہدی علیہ السلام کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں تو پہچاننا ممکن نہیں ہے، اس میں بالکل بھی واضح کہیں پہ بھی نہیں بتایا گیا۔ تو عقل کا سہارا اگر لے اور امام مہدی علیہ السلام کو پہچاننے کی کوشش کرے تو پہچان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو آپ نے پہلے دیکھا ہو۔ جیسے آپ نے بس سٹاپ پہلے دیکھا ہے تو دوبارہ آپ کسی بھی بس سٹاپ پہ جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بس سٹاپ ہے۔ اسی طرح ریلوے اسٹیشن آپ نے دیکھا ہوا ہے تو آپ ریلوے اسٹیشن کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ ریلوے اسٹیشن ہے یا ہوائی اڈا۔ تو امام مہدی علیہ السلام تو دنیا میں تشریف نہیں لے کے آئے، تو ان کو کیسے پہچانا جائے؟ چونکہ کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے ان کو۔ جب دیکھا ہی نہیں اور پہچاننا بھی ہے اور قرآن و حدیث میں واضح نشانیاں بھی نہیں ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے، یہ بہت بڑا ایک سوال بن جاتا ہے، کیونکہ یہ دور قرب قیامت کا دور ہے، افراتفری پڑی ہوئی ہے، جو بھی حدیث میں نشانیاں آئی ہیں کہ امام مہدی کے آنے کے وقت کی نشانیاں جو ہم نے پڑھی ہیں، جو سنی ہیں، وہ تو پوری ہو رہی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وقت جو ہے وہ امام مہدی کا چل رہا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ وہ ہستی کون سی ہے؟ جی تو اس ہستی کو پہچاننے کے لیے اگر ہم اپنی عقل کا بھی سہارا لیں تو ہم نہیں پہچان سکتے، حدیث کا سہارا لیں تو نہیں پہچان سکتے، قرآن کا سہارا لیں تو نہیں پہچان سکتے۔ بالکل اسی طرح ہی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد قرآن شریف نازل ہوا۔ تو قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ساری نشانیاں تھیں، مگر وہ تو قرآن پاک بعد میں آیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے موجود تھے تو اس وقت تو لوگوں نے نہیں پہچانا کہ وہ نبی پاک ہیں، کہ وہ نبوت کا عہدہ ہے ان کے پاس یا رسول ہیں وہ۔ تو بہت سارے جو عیسائی تھے، کرسچن تھے، یہودی تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے تھے۔ اسی چکر میں آگے جا کے بہت ساری جنگیں بھی ہوئیں، تو فائنل جو ہے وہ ایون کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جنگ میں ہرٹ کیا گیا، ان کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، مگر فائنلی پھر اللہ تعالیٰ نے معجزات دکھانے شروع کیے کہ جس سے لوگوں کو اس چیز کا احساس ہونا شروع ہو گیا کہ یہ واقعی من جانب اللہ نبی ہے۔ اسی طرح امام مہدی علیہ السلام کو پہچاننے کے لیے دو چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں ہر کسی کے لیے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا نور ہو، یہ بہت ضروری ہے، اور وہ مومن ہو، کیونکہ اللہ کی نشانیوں کو پہچاننے کے لیے اللہ کا نور ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کے نور کے بنا اللہ کی نشانی سمجھ میں نہیں آتی، اور یہ سارا واقعات جتنے بھی تھے یہ پہلے ہم دیکھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو کچھ ہوا۔ تو دوسری نشانی اس میں ہے کہ وہ معجزہ، اللہ کا معجزہ ہمارے سامنے ہو جسے ہم اللہ کے نور سے پہچان لیں۔ تو یہ دو جو نشانیاں ہیں یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے امام مہدی علیہ السلام کو پہچاننے کے لیے۔ بالکل۔ اب معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ ہوتا ہے کہ جو انسان کے بس میں نہیں، صرف اور صرف اللہ ویسا کر سکتا ہے۔ جیسے سلمان علیہ السلام کا جو تخت
گیا تھا، جنہوں نے موو کیا تھا، بہت بڑا معجزہ تھا. یا موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا تھا، ایک چھڑی تھی، تو وہ پھینکا انہوں نے، وہ سانپ بن گیا. تو یہ عام آدمی، ناٹ عام آدمی ایون، کہ کوئی بھی آدمی، کوئی بھی انسان اس کو نہیں کر سکتا. یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے. تو یہ چیزیں معجزات ہوتی ہیں. تو اسی طرح امام مہدی کو پہچاننے کے لیے ایک تو اللہ کے معجزے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، جو کہ اس چیز کا ثبوت ہوگا کہ یہ فلاں ہستی امام مہدی علیہ السلام ہے. اور ان کو پہچاننے کے لیے ہر آدمی کے اندر اللہ کا نور ہونا چاہیے. یہ نور بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے مولا علی نے فرمایا کہ انبیاء کے شانوں پہ مہر نبوت ہوتی ہے، جی بے شک. تو بالکل اسی طرح امام مہدی علیہ السلام کے شانوں پہ بھی مہر مہدیت ہوگی. اب مہر مہدیت یا مہر نبوت، اس کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آخری خطبہ دیا تو اس خطبے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بھی بندہ، کسی کے ساتھ بھی میں نے زیادتی کی ہے یا کسی نے مجھ سے کچھ لینا ہے تو وہ لے لے، اپنا بدلہ لے لے، یا کوئی مالی زیادتی ہوئی ہے اس کے ساتھ، کچھ بھی ایسا ہوا ہے تو وہ پورا کر لے. تو اتنے میں ایک صحابہ سامنے آئے تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ایک دفعہ میرے ساتھ زیادتی کی تھی، میری پیٹھ پہ آپ نے مارا تھا، تو میں بھی یہی کرنا چاہوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی. تو اس صحابی نے کہا کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میرے ننگے بدن پہ مارا تھا، تو میں بھی بنا کرتے کے ننگے بدن پہ ہی ماروں گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جو بھی لباس تھا وہ اپنے اٹھایا، تو اس صحابی نے وہ مہر نبوت چوم لی. تو بہت سارے دوسرے صحابہ نے اس کو برا بھلا کہنے کی کوشش کی، تو اس نے کہا کہ اگر میں ایسا نہیں کرتا تو مجھے یہ موقع کبھی بھی نہیں ملتا کہ میں مہر نبوت کو دیکھتا اور چومتا. تو بالکل اسی طرح امام مہدی علیہ السلام کے بھی شانوں پہ مہر مہدیت ہوگی. یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. جو بھی بندہ دنیا میں یہ دعویٰ کرتا ہے، بہت سارے لوگوں نے دعویٰ کیا امام مہدی ہونے کا، چونکہ سبھی جھوٹے تھے، اسی وجہ سے حکومتوں کو طرح طرح کے پریشر ڈالے گئے، جیسے پاکستان ہے اور ایران ہے. اب ان کنٹریز میں یہ قانون بن چکا ہے کہ جو بھی بندہ امام مہدی کا دعویٰ کرے یا جو بھی بندہ یہ کہے کہ میں امام مہدی ہوں تو اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا. اب امام مہدی علیہ السلام کو کیا ضرورت ہے کہ وہ جیل میں جائیں؟ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے امام مہدی علیہ السلام کو بھیجا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام مہدی کی نشانیاں کیسے ظاہر کرنی ہیں. تو ایک تو سب سے بڑی نشانی اللہ تعالیٰ نے ظاہر کی، جو کوئی بھی انسان اس دنیا میں نہیں کر سکتا، اس دنیا کے باہر بھی کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا. وہ نشانی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا چہرہ اللہ نے چاند پہ دکھا دیا. اور چاند پہ دکھایا، یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے. اس معجزے کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ملتا ہے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی چاند نکلتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو دیکھ کے دعا کیا کرتے تھے. وجہ یہ تھی دعا کرنے کی کہ چاند جب پورا ہو کے پھر اپنے آخری دنوں میں جا کے پھر چاند غائب ہو جاتا تھا،
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ چاند کو مس کرتے تھے، بہت زیادہ مس کرتے تھے۔ تو جب پہلا چاند، پہلے دن کا چاند نکلتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ خوش ہوتے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا تھا کہ امام مہدی علیہ السلام کا چہرہ چاند میں ہے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ پردہ رکھا ہوا تھا، کیونکہ یہ نشانی اگر اس وقت ظاہر ہوتی تو اس وقت تو امام مہدی کا ٹائم نہیں تھا آنے کا، مگر اس وقت امام مہدی علیہ السلام کے ظاہر ہونے کا ٹائم نہیں تھا۔ چونکہ امام مہدی صلی السلام کو اس زمانے میں ظاہر ہونا تھا، تو اس وجہ سے وہ چاند پہ جو امام مہدی علیہ السلام کی تصویر ہے اس پہ اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ ڈال کے رکھا، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند کو دیکھ کے رویا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے، بہت محبت سے چاند کو دیکھتے تھے۔ تو ایک تو امام مہدی علیہ السلام کی بڑی نشانی جو اللہ نے ظاہر کی، کوئی دنیا کی ایسی طاقت نہیں ہے کہ جو اتنی بڑی چاند میں جا کے تصویر بنا سکے۔ بالکل۔ تو دوسری نشانی ہے، وہ ہے اللہ کا نور تمہارے قلب میں، تمہارے قلب کے اوپر اللہ کا نام درج ہو، کیونکہ اس دنیا میں جتنے بھی نبی، ولی، پیغمبر یہ آئے ہیں، ان کے آنے کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ عوام الناس کو جو اپنی ڈیلی کی دنیا داری میں مصروف ہیں ان کو اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ جبکہ دوسری طرف دیکھا جائے تو ہمارے پاس بہت ساری مساجد ہیں، بہت سارے فرقے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، جاتے ہیں مسجد میں، نماز پڑھتے ہیں، صبح صبح قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج پہ بھی جاتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ تو پھر امام مہدی علیہ السلام کے آنے کا مقصد کیا ہے، جبکہ پہلے ہی لوگ سب کچھ کر رہے ہیں جو کچھ ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے؟ جی۔ تو امام مہدی علیہ السلام کے آنے کا جو مقصد ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ، بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ یہ کام پہلے ہوتا تھا، جو نبی آئے یا ولی آئے وہ کرتے تھے بہت چھوٹے سے پیمانے پہ، کچھ چند جو اللہ کے عاشق تھے وہ انہوں نے کچھ چند لوگوں کو اللہ کے عشق کی طرف مائل کیا، کچھ اللہ کی عشق کی طرف چلے گئے، کچھ نہیں گئے۔ تو لوگوں کا جو رجحان ہے وہ ہے صرف جنت کمانے کے چکر میں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جس کے اندر رائی برابر بھی، بالکل رائی، وہ چھوٹا سا ایک سرسوں کا بیج ہوتا ہے، اس چھوٹے سے سرسوں کے بیج کے برابر تکبر ہوگا تو وہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو یہاں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس فرقے سے کسی بھی بندے کا تعلق ہے، مگر جو ہی مسجد سے نکلتا ہے یا مسجد میں جاتا ہے، آپ خود اپنے اندر گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں، میں خود اپنے گریبان میں جھانک کے میں نے دیکھا ہے کہ کس تکبر سے مسجد کی سیڑھیاں ہم اترتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد، اور ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ کوئی بازار میں کوئی دیکھ رہے ہیں بندے، ٹوپی بھی گھر جا کے اتاریں گے، تو اس قدر ہمیں ایک نماز دن میں پڑھنے کا تکبر ہو جاتا ہے، تو کس منہ سے ہم جنت کے طلبگار بنیں گے؟ تو امام مہدی علیہ السلام اس پوری دنیا کے لیے آئے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے ایسی کوئی ہستی نہیں تھی جو پوری دنیا کے لیے آتی۔ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں، انہی کے لیے پوری دنیا بنی، پوری کائنات بنی، کائنات کے بادشاہ ہیں وہ، مگر وہ بھی صرف عرب کے لیے آئے تھے۔ ہر نبی کو ایک
الگ خطے میں بھیجا جاتا رہا کہ اس نبی نے اسی خطے کے مطابق انہی لوگوں کے مطابق جا کے ان کو تعلیم دینی تھی. جو غلطیاں وہ کر رہے تھے یا جو ایسی باتیں تھیں کہ جو اللہ کے ہاں ناگوار تھیں انہی کے اکارڈنگ وہ ان کو تعلیم دیتے تھے. تو مگر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری دنیا کے لیے آنا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پوری دنیا میں کتنے فرقے ہیں اسلام کے یا اسلام سے باہر کتنے مذہب ہیں. تو تمام مذاہب ایک چیز پہ تو متفق ہیں کہ اوپر جو بیٹھا ہے وہ ایک ہی ہے. طرح طرح کے نام لیتے ہیں لوگ. ہم اللہ کہتے ہیں. اب اس کو اگر چلے جائیں ہم ایران میں تو ایران میں خدا بولتے ہیں. بالکل. تو اب گاڈ بھی کہتے ہیں, واحد گرو بھی کہتے ہیں, پرمیشور بھی کہتے ہیں. تو طرح طرح کے نام ہیں, کسی بھی نام سے پکارو مگر سبھی کہتے ہیں کہ اوپر والا ایک ہی ہے. جب اوپر والا ایک ہے تو اوپر والے کے نام پہ ساری قوم اکٹھی ہوتی ہے. یہ ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ ایسا ہوتا ہے. ہم خود مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے نہیں ہوتے. میں بالکل جب چھوٹا تھا تو مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ جو پھاٹک کے پاس مسجد ہے وہ وہابیوں کی ہے. تو وہابیوں میں ہم نہیں جاتے, وہابی ہماری مسجد میں نہیں آتے. چونکہ چھوٹا تھا, بچہ تھا, تو بالکل یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی. مگر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں جب دیکھا گیا تو ٹادے مسجد ٹادے مندر ٹادے جو کچھ ٹہندا ہے ایک بندے دا دل نہ ٹاویں رب دلاں چ رہندا ہے. تو یہ مسجد ہو یا مندر ہو یا گردوارہ ہو یا چرچ ہو, مسجد شیعہ کی ہے, مسجد وہابی کی ہے, مسجد سنی کی ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق پڑتا ہے تو اس چیز سے پڑتا ہے کہ آپ کے اندر اللہ کا نور ہے یا نہیں ہے. بالکل. جس کے اندر بھی اللہ کا نور ہے وہ مومن ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ اللہ نور سے ہدایت دیتا ہے. اگر آپ کے اندر نور نہیں ہے تو آپ کو اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں ملے گی. تو نور بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ کسی بھی مولوی کے پیچھے لگے ہیں تو وہ تو 73 فرقے بنے ہوئے ہیں. ہر مولوی اپنی سٹوری لے کے چل رہا ہوتا ہے. ہر مولوی اپنی کتاب پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے. اور ایک مولوی کی کتاب دوسرے مولوی سے میچ نہیں کرتی. آئے دن ان کے مناظرے ہو رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو اس وقت عام آدمی ایون کہ مسلم, غیر مسلم تو دور کی بات, ایون کہ مسلم پریشان ہو جاتا ہے کہ میں فالو کس کو کروں. صحیح بات ہے. تو مسلم کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ بھائی تو کسی کو فالو نہیں کر, تو یہ سوچ کہ تیرا رابطہ رب سے کیسے ہوگا. تو ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ کر. جب تیرا رابطہ اللہ سے ہو جائے گا تو قرآن کے مطابق اللہ تجھے ہدایت دے دے گا. اب وہ ہدایت کیا ہوگی؟ ہدایت یہ ہوگی کہ یہ زمانہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے, اور اللہ کا نور جب تیرے اندر آ جائے گا, اللہ سے تیری تار جڑ جائے گی, نور کے تھرو رابطہ ہو جائے گا, تو اللہ جو بھی نشانیاں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی دکھائے گا تجھے سمجھ میں آ جائیں گی. نور کے بنا بالکل یہ نشانیاں سمجھ میں نہیں آئیں گی. تو یہ دو چیزیں بہت ہی زیادہ ضروری ہیں ایک عام انسان کے لیے. ایک اللہ کا نور اس کی جسم میں آ جائے, اور دوسرا وہ اللہ کی نشانیوں کو سمجھ لے. تو اسی کے ساتھ میں معین بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اسی موضوع کو لے کے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مزید گفتگو جاری رکھیں. جی معین بھائی. گوشائی مرحبا. السلام علیکم. بہت شکریہ عاصم بھائی, آپ نے ایک بار پھر ہمیں اپنے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع دیا. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ امام مہدی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو ہم انہیں کیسے پہچانیں گے, کیا کسوٹی کیا نشانی ہوگی جس کے ذریعے ہم امام مہدی کو پہچان جائیں. یوں تو سینکڑوں جھوٹے مدعیان ہوئے ہیں جنہوں نے امام مہدی کا دعویٰ کیا, لیکن وہ دعویٰ ان کا دھرا کا دھرا رہ گیا. دعوے دار بڑے بنے
لیکن مر کھپ گئے، ذلیل و رسوا ہو کے دنیا سے چلے گئے۔ امام مہدی کی آنے کا کیا مقصد ہے اور ایسا کون سا فیض ہے جو دین اسلام میں نہیں ہے، جو قرآن میں نہیں ملتا ہمیں، جو احادیث میں نہیں ملتا، جو صرف امام مہدی نے دینا ہے، جنہوں نے زمانہ آخر میں آنا ہے، جن کا ایک لقب آخر زماں بھی ہے، جو صرف ان سے ہی ملے گا، وہ کون سا فیض ہے؟ جس طرح قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ والضحیٰ میں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یعنی یا رسول اللہ آپ کا جو دوسرا دور ہے آپ کے لیے آپ کے پہلے دور سے افضل ہے۔ یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ حضور پاک کو ارشاد فرما رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کا جو دوسرا دور ہے وہ آپ کے پہلے دور سے بھی افضل ہے۔ اور پھر علامہ اقبال نے بھی کہا کہ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، سکوت تا پردہ دار جس کا وہ راز اب آشکار ہوگا۔ ایک بار پھر ہم چلتے ہیں ماضی میں، زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور دیکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جب حضور پاک کی ذات مبارک اس دنیا میں مبعوث ہوئی، جلوہ گر ہوئی، تو کیا راتوں رات انقلاب آ گیا تھا؟ کیا پوری اس خطے میں جو لوگ تھے انہوں نے راتوں رات ہی حضور پاک کو مان لیا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا صحابہ کرام میں سے کوئی چلے مجاہدے اور ریاضتوں کے لیے جنگلوں میں گیا تھا؟ کیا راتوں رات انقلاب آیا تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا تھا۔ صرف صحابہ کرام تھے جو حضور پاک کی صحبت میں بیٹھنا شروع ہوئے، یہاں سے جو ہے وہ بات شروع ہوئی کہ وہ صحابی جنہیں آج ہم صحابہ کے نام سے جانتے ہیں، ان کا جو ٹائٹل ہے کہ وہ صحابی رسول ہوئے، یعنی حضور پاک کی صحبت میں بیٹھنے والے، جن کو حضور پاک کی ظاہری صحبت میسر آئی اس دور میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنا شروع ہو گئے اور وہ صحابی یا رسول اللہ کہلائے۔ جب حدیثیں یہ کہتی ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا جو نام ہے وہ محمد ہوگا اور آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا اور آپ کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، تو ہمیں یہ سمجھ کیوں نہیں آ رہا، ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ محمد رسول اللہ دوبارہ تشریف لائیں گے؟ کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام بھی عبداللہ تھا اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام آمنہ تھا۔ اب یہ الفاظ جو ہیں کہہ رہے ہیں کہ جو آنے والی ذات ہے ان کا ٹائٹل تو مہدی ہے لیکن وہ محمد رسول اللہ خود ہی ہوں گے۔ اب ایک صحابی تھا جو 1440 سال تک پہلے حضور پاک 1440 سال پہلے تک، یعنی جو حضور پاک کی صحبت میسر تھی اس میں بیٹھا۔ اب ایک صحابی وہ ہوگا جو امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے صحبت رسول حاصل کرے گا اور صحابی بن جائے گا۔ یعنی امام مہدی علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھنے والوں کا بھی وہی مقام ہوگا جو حضور پاک کی صحبت میں بیٹھنے والے کا ہوا کرتا تھا، صحابی رسول۔ امام مہدی کا ٹائٹل تو ایک طرف، سیدنا گوہر شاہی امام مہدی علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں انہوں نے اللہ کو اتنا بے نقاب کر دیا ہے، اتنا بے حجاب کر دیا ہے کہ لوگ رب کو اس طرح دیکھیں گے کہ جس طرح کھلی آنکھوں سے آپ آسمان کو دیکھتے ہو اور آسمان پر موجود چاند کو دیکھتے ہو، حتیٰ کہ جو چمکتا ہوا ستارہ ہے وہ بھی آپ کو دکھائی دیتا ہے، اس طرح کھلی آنکھوں سے آپ امام مہدی علیہ السلام کے دور میں آپ کے وسیلے سے اللہ کو دیکھو گے۔ اب یہ بات، یہ الفاظ ہمارے نہیں ہیں، حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان قریب تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے تم چاند کو دیکھتے ہو، سورج کو دیکھتے ہو۔ یعنی محمد رسول اللہ کا جو دوسرا دور ہے وہ پہلے دور سے افضل ہوگا۔ وہ افضل کیسے ہوگا؟ قرآن مکنون جو ہے، جو قرآن ہے، جو حضور پاک کے سینہ مبارک پر درج ہے، اسے بولتے چلتے کھاتے پیتے قرآن کی قسم، یعنی جو آپ کا سینہ مبارک ہے اور اس میں جو باطن قرآن محفوظ ہے، اس وجود مبارک
جو چلتا پھرتا قرآن ہے، جو کھاتا پیتا قرآن ہے، اس کی قسم سیدنا گوہر شاہی امام مہدی اسلام کو دیکھا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ یعنی یہ آغاز ہے امام مہدی علیہ السلام سیدنا گوہر شاہی کی آنے کا، کہ آپ کو امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے کیا حاصل ہوگا۔ یعنی اب جیسے ہم سنتے ہیں کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ہوئے، حضور پاک کی صحبت میں بیٹھے اور ان کو ظاہر میں حضور پاک کا دیدار ہوتا، حضور پاک کی صحبت میسر ہوتی، اور وہ بڑے بڑے صحابہ بن گئے، جلیل القدر صحابی بن گئے، عاشق رسول بن گئے۔ اب اگر کوئی اس دور میں سوچے کہ یار میرا کیا قصور ہے جو میں اس دور میں پیدا ہوا، اللہ نے مجھے کیوں اس دور میں پیدا نہیں کیا کہ میں بھی حضور پاک کی صحبت اسی طرح سے حاصل کرتا جس طرح ان صحابہ نے کی، میں بھی اسی طرح صحابی میں شامل ہو جاتا، میں بھی حضور پاک کی اسی طرح خدمت کرتا، میں بھی حضور پاک کو اسی طرح چاہتا، میرا اس میں کیا قصور ہے۔ تو یہاں پر اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ جو سیدنا گوہر شاہی امام مہدی علیہ السلام کا دور ہوگا، اس میں آپ کو پہلے دور سے زیادہ حضور پاک کی صحبت میسر آئے گی۔ سیدنا گوہر شاہی امام مہدی علیہ السلام سے معانقہ کیا تو یقین کرو کہ آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معانقہ کیا۔ سیدنا امام مہدی گوہر شاہی کے زلفوں کو چھوا تو قرآن میں واللیل کی تفسیر ہے کہ سورۃ اللیل میں اس راز کو پا لیا۔ سورۃ اللیل میں آیا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ یا رسول اللہ آپ کا جو دوسرا دور ہے آپ کے لیے آپ کے پہلے دور سے افضل ہے۔ اب پچھلے دور میں تو صرف 9 صحابہ کرام ہوئے جن کو اس میں ذات دیا، یوں تو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں صحابی ہوئے، لوگ ہوئے جن کو صحبت رسول میسر تھی، حضور پاک کی ظاہری صحبت میسر تھی، لیکن حضور پاک نے صرف 9 صحابہ کی گارنٹی دی، کیونکہ صرف 9 صحابی ہوئے جن کو اس میں ذات عطا ہوا۔ پہلے دور میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس نے پڑھا اس کو اس میں اللہ دیا، اور اس دور میں سیدنا امام مہدی گوہر شاہی کوئی وعدہ نہیں لے رہے، کوئی بیعت نہیں کر رہے، کوئی چندہ نذرانہ طلب نہیں کر رہے، آپ کا دین دھرم نہیں پوچھ رہے، آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا شیخ کون ہے، آپ کا مرشد کون ہے، یہ نہیں پوچھ رہے۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ اپنے فرقے کو چھوڑ کے آپ اس فرقے میں آ جاؤ، اپنی جماعت کو چھوڑ کے ہماری جماعت میں داخل ہو جاؤ، کوئی چندہ نذرانے کی بات نہیں ہے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ آؤ ہم تمہارا تعلق اللہ سے جوڑ دیں۔ کیسے؟ کہ یہ جو دل کی دھڑکنیں ہیں اس میں رب کا نام بسا لو، جو تم زبان سے اللہ اللہ کرتے ہو، آؤ زبان کے ساتھ ساتھ تمہارے دلوں کو بھی اللہ اللہ پڑھا دیں، تمہارے دلوں کو بھی اللہ اللہ سکھا دیں تاکہ تم مومن کے درجے پر فائز ہو جاؤ۔ جب تک زبان سے اقرار کرو گے تو مسلمان ہو، کلمہ زبان سے پڑھ لیا تو دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، مگر اللہ پر ایمان کب آئے گا، مومن کب بنو گے، اس کے لیے اس ذکر کو دل میں بھی جانا ہوگا۔ یہ جو کلمہ ہے، یہ جو اللہ کا نام ہے، یہ اس کو دل میں بھی جانا ہوگا۔ اب دل میں کیسے جائے گا؟ جس طرح کوئی ولی اللہ گزرے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا، ان کے مرید نے، کہ آپ نے اللہ کو کیسے پایا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کو نہیں پایا، میں اللہ تک پہنچا نہیں، مجھے تو اللہ کا سراغ نہیں پتا، میں کیسے اللہ تک پہنچتا؟ اللہ خود مجھ تک پہنچا۔ بڑے حیران ہوئے اور کچھ لوگوں میں غم و غصہ بھی آیا کہ یہ کیسی بات ہے، وہ گستاخی نظر آتی ہے بظاہر کہ اللہ نے آپ کو پا لیا۔ تو پھر انہوں نے اس کی مزید وضاحت کی کہ یہ جو دل ہے نا، یہ اللہ کا گھر ہے، میں نے اس دل کو اللہ کے نور سے صاف کر لیا، روشن منور کر لیا، تو جو گھر کا مالک تھا وہ اس گھر میں آ گیا۔ یعنی میں نے اللہ کو نہیں پایا، اللہ نے مجھے پا لیا۔ جس طرح دنیا میں یعنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے زوجین میں بنایا ہے، ہر چیز دنیا میں جو بھی ہے اس کی مثال باطن میں پہلے سے موجود ہے۔ جس طرح خانہ کعبہ ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ بنانے کا حکم ہوا تو ان کو بیت المعمور میں جو خانہ کعبہ تھا وہ دکھایا گیا کہ اس طرح کا ایک کعبہ زمین پہ بناؤ۔ اب بیت المعمور پہ تو موجود تھا خانہ کعبہ، تو پھر زمین پہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ سیدنا امام مہدی سرکار گوہر شاہی ارشاد فرماتے ہیں، اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں
کہ وہ جو بیت المعمور پہ خانہ کعبہ ہے وہاں تک وہ پہنچتا ہے جس کی روح منور ہے، جس کا قلب بیدار ہے، اور اس خانہ کعبہ پر وہ جائے گا جو صرف ظاہری عبادت میں لگا ہے۔ اب ہر شخص تو اس خانہ کعبہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا نا، ابتدا یہیں سے ہوگی کہ تو اپنے جسم کو کھینچ کے نہلا دھلا کر وضو کر کے خشو کر کے اس خانہ کعبہ تک لے جا۔ یہ خانہ کعبہ جو ہے اشارہ ہے اس خانہ کعبہ کی طرف کہ جس طرح ظاہر میں یہ خانہ کعبہ ہے اسی طرح باطن میں بھی خانہ کعبہ ہے۔ جس طرح آپ نے اپنے جسم کو دھویا، صاف ستھرے کپڑے پہنے، شرط ہے نا کہ جسم بھی صاف ہو اور جگہ بھی صاف ہو جہاں آپ عبادت کرو، تو پھر نماز جو ہے وہ پڑھنے کے قابل ہو گئے۔ اسی طرح بیت المعمور میں جو خانہ کعبہ ہے اس تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا قلب بھی صاف ہو، منور ہو، آپ کے اندر جو سات لطائف ہیں یہ بیدار ہو جائیں، روشن ہو جائیں اللہ کے نور سے، تب ان کی رسائی اس خانہ کعبہ تک ہوگی، تب آپ وہاں تک پہنچیں گے۔ اب جس طرح پہلے دور میں قرآن کی ایک ہی کتاب کھولی، لیکن قرآن میں چھپی ہوئی 11 کتابیں ہیں۔ سیدنا امام مہدی گوہر شاہی فرماتے ہیں کہ قرآن میں چھپی ہوئی 11 کتابیں ہیں، اور ایک کتاب قرآن کی صرف کھولی الف لام میم، اور اس الف لام یہ جو حروف مقطعات ہیں ان سے بھی راز آپ سیدنا امام مہدی گوہر شاہی نے پردہ اٹھایا کہ الف سے اللہ، میم سے محمد رسول اللہ، اور لام سے لا الہ الا اللہ۔ سرکار سیدنا امام مہدی گوہر شاہی فرماتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے پیچھے باطنی راز ہیں۔ 27 حروف مقطعات ہیں جن میں سے ایک یہ ہے الف لام میم، یعنی الف سے اللہ، لام سے لا الہ الا اللہ، اور میم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو باقی دوسرا دور ہے اس میں 11 کتابیں ہیں اور 14 صحیفے ہیں۔ اب وہ جو 14 صحیفے جو بطور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے تھے، اس آخری دور کے لیے انہوں نے اپنے دین میں جب بگاڑ پیدا ہو جائے گا تو رکھے ہوئے تھے کہ جب محمد رسول اللہ کے دور میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ کام آئے گا، یعنی حضور آخری نبی اور آخری رسول ہیں، نبوت بھی حضور کے پاس، رسالت بھی حضور کے پاس۔ اب حضور کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، کسی رسول نے نہیں آنا، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں، آپ پر نبوت ختم ہو گئی، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ خاتم النبیین ہیں۔ تو پھر اب جو پڑھے لکھے علماء ہیں ان کو معلوم ہے کہ نبوت کیا ہوتی ہے، رسالت کیا ہوتی ہے، نبی کا کام کیا ہوتا ہے، رسالت کس کام کو بولتے ہیں، تو حضور پاک کی نبوت کا کیا فائدہ ہوا جبکہ آپ رسول ہیں، رسالت نبوت سے اعلیٰ مقام ہے۔ اب آخر میں امام مہدی علیہ السلام نے آنا ہے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 14 صحیفے اترے حروف مقطعات کی صورت میں، 14 صحیفے اور 11 کتابیں ہیں، یہ سب قرآن میں بند ہیں۔ پہلی کتاب کھل رہی ہے، سیدنا امام مہدی گوہر شاہی فرماتے ہیں الف لام را تلک آیت الکتاب الحکیم، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے دور کے لیے یہ آیت ہے۔ دیوبندی، سنیوں، شیعہ سب اپنے اپنے تعصب کو چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا کہ ہم بھی مولا علی سے عشق کرتے ہیں، اور اللہ کی خاطر آپ کا جو دعویٰ اور نعرہ ہے مولا علی کے حوالے سے وہ پتہ نہیں کس کی خاطر ہے، لیکن سیدنا امام مہدی گوہر شاہی فرماتے ہیں کہ ہم بھی اپنا سر جھکاتے ہیں اہل بیت کے آگے اور رسول اللہ کے قدموں میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر پتہ نہیں، فرمایا کہ اپنا قبلہ اور کعبہ اللہ اور اس کے رسول کو رکھو۔ یعنی جتنے بھی یہ جیسے مولا حسین کی بات کرتے ہیں، مولا علی کی بات کرتے ہیں، کوئی سلطان اکباؤ کی بات کرتا ہے، کوئی غوث اعظم کی بات کرتا ہے، فرمایا کہ یہ تو فروعی تجلیات ہیں، تجلی قدیم سے باندھ لو اپنے آپ کو۔ وہ تجلی قدیم کیا ہے؟ اپنی روحوں کو اس تجلی قدیم سے جوڑ لو۔ وہ کیا ہے؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جس کے لیے قرآن پاک نے بھی کہا کہ محمد رسول اللہ کے 2 ادوار ہوں گے، ایک دور اور دوسرے دور کے لیے خود قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یعنی 2 دور ہوں گے۔ اگر امام مہدی محمد رسول اللہ اور عبداللہ ان کے والد کا نام ہے اور آپ کی والدہ کا نام آمنہ ہے تو پھر امام مہدی علیہ السلام کے دور کیوں نہیں ہوں گے؟ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو بہو امام مہدی علیہ السلام ہوں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دور ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ایک ہی نام دے گا نا۔
نام تو کوئی بھی دے سکتا ہے، یعنی آپ یہ پری پلان بھی کر سکتے ہیں نا کہ جیسے میں اپنا نام چینج کر لوں، اپنا نام عبداللہ رکھ لوں اور اپنی وائف کا نام چینج کر کے اس کا نام آمنہ رکھ دوں، اور پھر جب ہمارے گھر میں اولاد پیدا ہو تو پھر میں اس کا نام جو ہے وہ محمد رکھ دوں۔ اس طرح تو کوئی بھی پری پلاننگ کر سکتا ہے نا، لیکن یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کے والد کا نام عبداللہ ہو، آپ کی والدہ کا نام آمنہ ہو اور پھر آپ کا نام محمد ہو، پھر وہی امام مہدی ہوں گے۔ امام مہدی کے لیے تو اللہ بھی کچھ نشانی دکھائے گا نا۔ یہ تو وہ عمل ہے جو آپ کے یعنی آپ کے ہاتھوں میں ہے نا، آپ کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کون سی نشانیاں دکھائے گا جس کو ہر بندہ مانے گا، جس نے نہیں ماننا وہ بھی اس کا انکار نہیں کر سکے گا، اگرچہ وہ جھٹلا دے اس نشانی کو، لیکن انکار نہیں کر سکے گا کہ ہاں یہ کسی انسان کے اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ یہ نشانی کا اظہار کر سکے، اس نشانی کو دکھا سکے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو بہو امام مہدی علیہ السلام ہوں گے تو حضور پاک کے دو دور ہیں۔ اب اپنے مرشد کو آپ اللہ بول دو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ اللہ بول دو، کچھ بھی بول دو، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اگر اللہ کا نام آپ اپنے مرشد کو دے دو یا اپنے مرشد کو آپ اللہ بول دو، یا محبت میں آپ جو ہے کتنا بھی ان کو جو ہے عزت اور عظمت کی الفاظ سے آپ استعمال کریں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑتا ہے کہ کیا آپ جسے اپنا مرشد کہتے ہیں، جس کے ہاتھ نے آپ نے بیعت کر لی ہے، جس کے ہاتھ آپ نے اپنا آپ کو بیچ دیا ہے، کیا اس بیچنے کا مقصد حاصل ہوا؟ بھئی ہم سب سے قیمتی چیز ہمارے پاس کیا ہے؟ ہماری اپنی جان۔ جب ہماری جان پہ کوئی بات آتی ہے تو ہم ہر قسم کی جو ہے وہ اپنی محبت عزیز ترین چیز کی بھی قربانی دینے سے گریزہ نہیں کرتے، لیکن جب اللہ کی بات آتی ہے تو پھر ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم کسی کے ہاتھ بیعت ہو رہے ہیں، یعنی اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں۔ اپنے آپ کو کیوں بیچ رہے ہیں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ مجھے وہ چیز حاصل ہو جائے جو میرے اختیار میں نہیں ہے، جو میں چاہ کے بھی نہیں کر سکتا۔ وہ کیا ہے؟ کہ میرا تعلق اللہ سے جڑ جائے، وہ جو کنیکشن ہے، وہ جو رابطہ ہے میرا اللہ سے جوڑ دے، اور جو میرا مرشد ہے، میرا شیخ ہے، یہ کامل ہے، اس کے ذریعے یہ میرا تعلق اللہ سے جوڑ دے گا، اسی لیے میں اپنے آپ کو اس کے ہاتھ بیچ رہا ہوں۔ یہ ہے مقصد شیخ کے ساتھ وہ مریدی کا رشتہ جوڑنے کا، یعنی مرشد کے ہاتھ بک جانا، یہ ہے مقصد۔ لیکن ہمارے تو دلوں میں لالچ ہے، ہوس ہے، تکبر ہے، دکھاوا ہے، نفس پرستی میں لگے ہوئے ہیں، شہوت پرستی میں لگے ہیں۔ ہم کو تو اللہ کی بات تو چھوڑے، ہم تو نماز پڑھتے ہیں تو تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں تو مجھ سے بات نہیں کرو، میرا روزہ ہے، میرا موڈ خراب نہ کرو۔ نماز پڑھ کے آئیں گے تو بے نمازی کو دیکھا، اس کو پوچھیں گے یار تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ نماز پڑھا کرنا، دیکھ میں تو 5 وقت نماز پڑھتا ہوں۔ ہمیں کیا خبر کہ وہ جو نماز نہیں پڑھا ہو سکتا ہے اللہ اس کو چاہتا ہو، اور میں نماز پڑھا ہو سکتا ہے میری نماز جو ہے وہ منہ پہ دے ماری جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ ایسے نمازیوں کے لیے وہ نمازیں ہلاکت بن جائیں گی۔ فویل للمصلین قاسیۃ علی قلوبکم، کہ ایسے نمازی جن کے قلوب ان کی نمازوں میں حاضر نہیں ہیں، وہ نمازیں ان کے لیے تباہی بن جائیں گی۔ اب حیران ہو جائیں کہ یہ نمازیں بھی ہمارے لیے تباہی بن سکتی ہیں، وہ کیسے؟ کیونکہ ایسی نماز جس میں ہمارا دل دنیا کا طواف کر رہا ہے، اس جسم کو تو نہلا دھلا کر، اچھے کپڑے پہنا کے، خوشبو لگا کر، ٹوپی اچھی پہن کے، اچھی داڑھی منہ پہ سجا کے ہم مسجد میں لے گئے، کھڑا کر دیا، دنیا نے دیکھا کہ جناب واہ کتنی خوش و خضوع سے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ یہ تو دنیا کا طواف کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تو نہ جسموں کو دیکھتا ہے نہ عملوں کو دیکھتا ہے، وہ تو دلوں کو اور اس میں چھپی ہوئی نیتوں کو دیکھتا ہے۔ دنیا نے آپ کے جسم کو دیکھا، آپ کے عمل کو دیکھا تو آپ کی تعریف میں لگ گئی، لیکن اللہ تو آپ کے دل کو دیکھ رہا ہے۔ پھر کچھ ایسے بھی لوگ ہوئے جو دنیا میں رہے لیکن ان کا دل ہر وقت اللہ کی یاد میں مستغرق رہا۔ اس کے لیے وہ شعر بھی ہے کہ دل جو ہے وہ دنیا کی طرف ہیں، یعنی حد کار ول اور دل یار ول۔ ایسے بھی لوگ ہوئے، ایسے بھی اللہ کے دوست، اللہ کے برگزیدہ ہستیاں گزری۔ تو ایسا ہی کوئی ہمیں ہستی ڈھونڈنی ہے نا جو ہمارا کنیکشن اللہ سے جوڑ دے۔ اب 400 سال ہو گئے، کوئی ولی آیا نہیں، جو روحانیت کی تعلیم تھی وہ ناپید ہو گئی، جو دین کی تعلیم بچی تھی ہمارے پاس اس میں بھی ان فرقہ جو وارانہ جو عناصر ہیں، یہ جو فتنے باز جو فرقے واریت کا جو پیغام پھیلاتے ہیں کہ جی ہمارا فرقہ صحیح ہے، ادھر آ جاؤ، ایک دوسرے کو کھینچا ٹانی میں لگے ہوئے ہیں۔ مسلمان کے پاس تو تعلیم ہے ہی نہیں کہ وہ کہاں جائے، جس کے پاس جاتا ہے، جس کی بات سنتا ہے، اسی کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ سنی کہتا ہے کہ جی ہم صحیح ہیں باقی سب غلط ہیں،
اگر آپ شیعہ کے پاس جاؤ وہ کہے گا نہیں جی ہم صحیح ہیں باقی سب غلط ہیں. دیوبندی کے پاس جاؤ وہ کہتا ہے جی سب غلط ہیں ہم توحید کی بات کرتے ہیں واحد اللہ کی بات کرتے ہیں ہم سب سے صحیح ہیں. لیکن حضور پاک نے فرمایا کہ ایک فرقہ صحیح ہوگا ایک ناجی ہوگا باقی سب جو ہے وہ جہنمی ہوں گے. اب ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہم جس کے پاس جا رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں؟ حتیٰ کہ دوستوں اس بات کی بھی یقین دہانی کرانے کے لیے اللہ نے کہا کہ کسی ایسے کے پیچھے جو ہے اس کی پیروی نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے. کیا کبھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ہم جس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اس کا ذکر کرتا ہے دل، اس کا دل اللہ کا ذکر کرتا ہے؟ اگر اس کے دل میں شیطان ہوا تو پھر جہاں امام گیا مقتدی بھی وہیں گئے. کبھی ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ مولوی صاحب آپ قرآن کی تلاوت تو بہت اچھی کرتے ہیں، تقریریں بھی بہت اچھی کرتے ہیں، مگر یہ بتائیے کہ کیا آپ کا دل بھی اللہ اللہ کرتا ہے؟ میں آپ کی تو پیروی کروں گا لیکن ایک شرط ہے، اور یہ شرط میری نہیں ہے، یہ تو قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے یہ شرط رکھی ہے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. تو اب آپ بتائیں کیا آپ اس شرط پہ پورا اترتے ہیں کہ آپ کا دل اللہ کا ذکر کرتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ وہ ہوں شخص جس کے دل کو اللہ نے اپنے ذکر سے خود غافل کر رکھا ہو؟ مگر ہم نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی. ہم تو بس یہی دیکھتے ہیں. اور آپ پھر دیکھ لیں جتنے بھی سجادہ نشین ہیں وہ جو ایک ولی گزرے ہیں ان کی نسل میں خاندان میں، اب کتنے سینکڑوں سال گزر گئے، اس کا بیٹا ولی بن کے بیٹھ گیا، پھر اس کا بیٹا ولی بن کے بیٹھ گیا، پھر اس کا بیٹا ولی بن کے بیٹھ گیا. بھئی یہ فلاں کے جو ہیں وہ ان کے نسل میں سے ہیں، ان کے پوتے ہیں، ان کے نواسے ہیں. وہی لیکن ہم کسی کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پاس تو قرآن موجود ہے نا. جس طرح دیوبندی وہاں بھی کہتے ہیں کہ بھئی کسی کو ماننے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس قرآن موجود ہے، اللہ کی پیروی کرو. لیکن سیدنا امام مہدی گور شاہی فرماتے ہیں کہ جو توحید کی بات کرنے والے ہیں حق کا ان کو بھی نہیں معلوم کہ توحید حاصل کیسے ہوتی ہے، شرک ہوتا کیا ہے. ایک تو آپ نے زبان سے جو ہے کچھ کہا نا، یعنی نعوذ باللہ اللہ کے لیے کوئی ایسے نازیبا الفاظ کہہ دیے، ایک تو یہ شرک ہو گیا. لیکن یہ چھوٹا شرک ہے، اس کی تو اللہ معافی دے دے گا. لیکن وہ جو دل میں غیر اللہ کو بٹھا کے رکھا ہوا ہے اس کی تو معافی نہیں ہے نا. اس کو کیسے نکالیں؟ اس قلب سے غیر اللہ کو کیسے جو ہے خارج کریں؟ جس طرح کلمے کا سب سے پہلا جو لفظ ہے لا، یعنی نفی سے کلمے کا شروعات ہو رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اب آپ یہ کلمہ جو پڑھتے ہیں وہ کس کو پڑھانا ہے؟ آپ نے ایک بار کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، بار بار کلمہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کلمے کی تکرار کیوں کرتے ہیں؟ حضور پاک پہ جب سورہ اخلاص جب نازل ہوئی قل واللہ احد کہہ دو اللہ ایک، تو حضور پاک نے جو ہے لوگوں سے کہا کہ کہو اللہ ایک ہیں، سب نے کہا آمین. اب آپ ہر نماز میں کیوں بار بار کہتے ہو؟ آپ کو تو معلوم ہے نا اللہ ایک ہے، پھر آپ ہر نماز میں کیوں کہتے ہو قل واللہ احد؟ سرکار سیدنا امام مہدی گور شاہی فرماتے ہیں کہ یہ تم اپنے دل کو کہتے ہو کہ کہہ دو اللہ ایک ہے، مگر آگے سے دل سے آواز آتی ہے کہ گھر میں آٹا ہی نہیں ہے، بیوی بیمار ہے، چل جلدی کر ڈیوٹی سے لیٹ ہو رہا ہے. یعنی دنیا کی طرف آپ کا ذہن ہے، دنیا کی طرف مسجد میں کھڑے ہو کر بھی آپ دنیا کے بارے میں ہی سوچ رہے ہیں. ہم نے اکثر دیکھا، بلکہ میرے ساتھ بھی خود کئی دفعہ ماضی میں یہ واقعہ ہوا کہ کوئی ایسی چیز گم گئی جو مجھے ملی نہیں، بڑا پریشان ہوا، مگر پھر نماز کا وقت ہوا، نماز میں چلے گئے، اچانک یاد آ گئی وہ چیز، کھو گئی وہ چیز تھی. مگر وہ کون سی نماز تھی جب حضرت علی مولا علی کو جو آپ کے پیر میں جب تیر لگا اس کو نکالنے کی بہت کوشش کی گئی، بہت تکلیف ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب علی نماز میں کھڑا ہو تو اس وقت تیر نکالنا. جب آپ نماز میں کھڑے ہوئے صحابہ نے تیر نکال دیا، پتہ بھی نہیں چلا. وہ کون سی نماز تھی؟ جس طرح حضرت علی اکثر جب نماز پڑھتے کبھی سجدے سے جلدی سر اٹھا لیتے، کبھی لمبا سجدہ کر لیتے. جب آپ کے جو ماننے والے تھے، آپ کے جو ساتھی تھے، انہوں نے پوچھا کہ اس بات کا ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس میں کیا راز ہے، کبھی آپ سجدے سے جلدی سر اٹھا لیتے ہیں اور کبھی آپ کا سجدہ لمبا ہو جاتا ہے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب اللہ نہ کہہ دے کہ لبیک یا عبدی. کبھی اللہ کا جواب جلدی آتا تھا کہ لبیک یا عبدی، کہ اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اور کبھی جواب میں آنے میں تاخیر ہو جاتی تھی. جب تک اللہ کا جواب نہیں آتا تو میں سجدے سے سر نہیں اٹھاتا تھا. یہ راز تھا اس میں. یہ راز ہمیں سیدنا امام مہدی گور شاہی آج اس دور میں بتا رہے ہیں. آج سے 14 سال پہلے کیا ہوا، اس سے بھی اعلیٰ دور جو اس کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا، والآخرۃ خیر لک من الاولیٰ، اس دور میں ہمیں یہ چیزیں مل رہی ہیں.
نہ کسی مذہب کی قید ہے، نہ کسی فرقے کی بات ہے، نہ کوئی چندہ نذرانہ ہے۔ سیدنا امام مہدی گور شہید فرماتے ہیں آج بھی تم کو صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میسر ہو سکتی ہے، آج بھی تمہارا تعلق اللہ سے جڑ سکتا ہے۔ بھئی اگر حضرت اویس کرنی جنہوں نے ظاہر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا لیکن وہ عاشق رسول کہلائے، تو پھر اس دور میں اس جو حضرت اویس کرنی کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ اس دور میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب اس دور میں ظاہر میں نہیں ملاقات ہوئی تو آج تمہاری بھی تو ظاہر میں رسائی نہیں ہے نا حضور پاک سے، تو آج بھی تو یہ معاملہ ہو سکتا ہے نا۔ سیدنا امام مہدی گور شہید فرماتے ہیں کہ ہم آج بھی تمہیں صحبت رسول میسر کرا سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ کوئی شرط نہیں ہے، کوئی سی بات کی قید نہیں ہے، جیسے بھی ہو جہاں بھی ہو اپنے نرم بستروں پہ بیٹھ کے اپنے گھر میں رہتے ہوئے اللہ کے ذکر کو حاصل کر لو۔ یعنی اتنا سستا سودا اللہ کو پانے کے لیے انتہائی جو قلیل لوگوں کو چیدہ لوگوں کو ملا۔ بابا فرید 36 سال جنگل میں چلے مجاہدے کرتے رہے، قسم کی انہوں نے عبادتیں کی کہ شاید میں جو ہے ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے عبادت کرتا ہوں، ہوتا ہے اللہ راضی ہو جائے اور مجھے قبول کر لے۔ پھر انہوں نے اس طرح نہیں ہوا، دوسری طریقے سے کیا، حتیٰ کہ کنویں میں الٹا لٹک گئے کہ یار ہر طریقے سے میں نے عبادت کر کے دیکھ لی ہے، اب یہ آخری یہی عمل رہ گیا ہے، یہ کر کے دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ وہ کنویں میں الٹا لٹکے اور ساتھ میں وہاں سے چرواہا گزرا تھا، انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بابا فرید نے کہا کہ میں اللہ کو تلاش کر رہا ہوں۔ اس چرواہے نے کہا اچھا اللہ ایسے ملتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کوشش کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے مل جائے۔ وہ بھی کنویں میں الٹا لٹک گیا چرواہا۔ جب اللہ کی جانب سے تجلی پڑی تو اس تجلی نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ 36 سال سے اللہ کی تلاش میں تھے اور وہ چرواہا ویسے ہی گزرا، اور اس نے کہا اچھا اللہ سے ملتا ہے، میں بھی لٹک جاتا ہوں۔ تجلی پڑی، سیدنا امام مہدی گور شہید فرماتے ہیں کہ دونوں ہی رنگے گئے۔ تو یہ دیکھیے آپ، جب اللہ کی مرضی ہو تو وہ جسے چاہے جیسے چاہے نواز دے۔ اور اب سیدنا امام مہدی گور شہید فرماتے ہیں کہ آپ کو اس دور میں جو ہے وہ یعنی کوئی چلہ مجاہدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے اندر تو اللہ کی طلب ہے ہی نہیں نا، ہمارے اندر تو اللہ کی جستجو ہے ہی نہیں، نہ ہی کوئی دنیا میں طالب ہے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں اپنے لیے، روزہ رکھتے ہیں اپنی ذات کے لیے، زکوٰۃ دیتے ہیں اپنی ذات کے لیے، حج کرتے ہیں اپنی ذات کے لیے۔ اللہ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ کون سی قربانیاں ہم اللہ کے لیے دے رہے ہیں؟ ہم جاب کرتے ہیں، اس ایک جاب سے صرف اپنا گزارا کرتے ہیں، لیکن جب شادی کرنی ہو تو ہم کو 2 جابیں کرنی پڑتی ہیں کہ وہ جو اضافی خرچہ ہوگا اس کے لیے ہم کو اضافی رقم کمانی پڑے گی۔ اسی طریقے سے پہلے دور میں کیا ہوتا تھا کہ اگر دین پہ عمل کیا، نماز روزے کیے تو صرف یہ جنت کی طرف تجھے لے کے جائیں گے، اگر وہ عمل صالح میں ہوئے تو اللہ کو پانے کے لیے نفس کو بھی پاک کرنا پڑتا تھا۔ لیکن اب سیدنا امام مہدی گور شہید فرماتے ہیں کہ اب تیری نماز جیسی بھی ہے ٹیڑھی میڑھی، تیرے روزے، تیرے حج زکوٰۃ جیسے بھی ہیں، میں تجھے وہ نسخہ کیما دیتا ہوں کہ جس کے ذریعے تیری ہر چیز میں سدھار آ جائے گا اور تیرا تعلق بھی رب سے جڑ جائے گا اور تجھے وہ ہدایت بھی میسر آ جائے گی، صراط مستقیم میسر آ جائے گی۔ دوستو صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا نا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ہم دعا کرتے ہیں نا، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کہ اللہ مجھے اس رستے پہ چلا جس میں تو نے اپنا انعام رکھا ہے۔ یہ گاڑی بنگلہ دولت یہ انعام ہے اللہ کا؟ یہ انعام تو یہودیوں کے پاس بھی ہے جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ پھر وہ کون سا انعام ہے جس کے بارے میں خود اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ایسے دعا مانگو مجھ سے کہ مجھے اس رستے پہ چلا جہاں تو نے اپنا انعام رکھا ہے۔ وہ انعام کیا ہے؟ وہ اللہ کی دوستی ہے۔ وہ انعام کیا ہے؟ اللہ سے تعلق ہے، اللہ سے وہ رابطہ جڑ جائے۔ بھائی اگر آپ اپنے اولاد کو، اپنے بچے کو، اپنے بھائی کو کسی بھی غیر ممالک میں، غیر ملک میں بھیجتے ہو پڑھنے کے لیے، اس بات کی یقین دہانی کرتے ہو کہ اس کے اور میرے بیچ میں رابطہ رہے، اگر اسے کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو تو یہ مجھ سے اس کے لیے مدد مانگ سکے یا مجھے معلوم ہو کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ تو اللہ نے اپنی مخلوق کو اپنے سے اتنا دور بھیج دیا تو کوئی تعلق کا ذریعہ تو رکھا ہوگا نا۔ سیدنا امام مہدی گور شہید فرماتے ہیں کہ یہ جو تیرا دل ہے یہ ایک ٹیلی فون کی مانند ہے، جب اس میں اللہ کا نور چلا جائے گا تو یہ ٹیلی فون ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور اس کا تعلق اللہ سے جڑ جائے گا۔ پھر جب یہاں سے نمبر ملاتے ہیں تو امریکہ بات ہوتی ہے، جب تو یہاں سے اللہ کو پکارے گا تو سیدھا اللہ تک آواز جائے گی۔ ابھی تو ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اللہ سے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں ہزاروں، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کتنے سال ہو گئے ہیں
فلسطین کو لے کے کہ اللہ فلسطین کو آزاد کرا دے، اللہ کشمیر کو آزاد کرا دے، حج میں دعائیں مانگی جا رہی ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی؟ کیا وجہ ہے کہ ایک عام آدمی کی دعا بھی قبول نہیں ہو رہی، اور پھر جہاں اتنا بڑا مجمع لگا ہے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، وہ سب مل کے دعا کر رہے ہیں، وہاں بھی دعا قبول نہیں ہو رہی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہ اندر کا جو ٹیلی فون ہے وہ ایکٹیو نہیں ہے. ہم تو یہاں سے ہلو ہلو کر رہے ہیں، جب کنیکشن جڑے گا تو آگے سے بھی آواز آئے گی نا. آواز تبھی آئے گی جب ہماری آواز اس تک پہنچے گی. جس طرح حضرت علی نے فرمایا کہ میں سجدے سے اس وقت سر نہیں اٹھاتا تھا جب تک کہ اللہ نہ کہتا تھا کہ لبیک یا عبدی. آج سیدنا امام مہدی گوھر شاہی آپ کو وہی نماز دے رہے ہیں، وہی چیز عطا کر رہے ہیں. ذکر قلب ریوڑیوں کی مانند بانٹ رہے ہیں، جس کی یعنی ایسے بانٹ رہے ہیں سرکار کے ٹھیک ہے آپ لے لو، یعنی اس طرح بانٹ رہے ہیں، یعنی ایسا انداز ہے کہ یار آپ یہ ذکر لے لو، یعنی سرکار کا ایسا تاثر دے رہے ہیں کہ اس کی کوئی وہ نہیں ہے، مطلب آپ لے لو بس ذکر. آج آپ کا موڈ نہیں ہے نا، ہو سکتا ہے کل آپ کو ضرورت پڑ جائے، چابی رکھ لو، جب آپ کا موڈ ہو تو دروازہ کھول کے اندر چلے جانا. کو کس نے ایسے کہا؟ بھائی سینکڑوں سال لگا دیے، 20 30 سال لگا دیے، تم ہماری خدمت کرو، بس ہم کو راضی کرو. مرید جو ہے وہ خدمتوں میں لگے رہے کئی سال، کہیں جا کے کسی ادا پر مرشد جو ہے وہ مہربان ہوا اور پھر اس نے صرف ذکر قلب جاری کر دیا. اور سرکار گوھر شاہی فرماتے ہیں کہ یہاں پہلے دن ہی ہم تمہارا تعلق اللہ سے جوڑ دیں گے، پہلے دن ہی تمہارا ذکر قلب جاری کر دیں گے. اور پھر یہ بھی فرمایا ساتھ میں کہ اس وقت تک آپ کا ساتھ دیں گے کہ جب تک آپ کے اندر رحمان جاگ نہ جائے. کیونکہ یہ جو اللہ کا گھر ہے اس پر شیطان کا قبضہ ہے نا. اب جس کا قبضہ ہے وہ اتنی آسانی سے تو گھر نہیں چھوڑے گا. آپ جب کوشش کریں گے اپنے اندر اللہ کو بسانے کی تو شیطان تنگ کرے گا نا. جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو وسوسے کیوں نہیں آتے؟ جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جب اللہ کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو وسوسے آتے ہیں کہ پتہ نہیں میں صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں، پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. یہ وسوسے کیوں آتے ہیں؟ وسوسے آنا حق کی دلیل ہے کہ سامنے جو ہے، کیونکہ چور تو وہیں چوری کرے گا نا جہاں مال ہوتا ہے. اب اگر چور کو خبر ہو جائے کہ یہاں مال ہے تو وہیں چوری کرے گا نا. پہلے چور چوری کرنے سے پہلے باقاعدہ بہت جو ہے وہ گراؤنڈ پلاننگ کرتا ہے، معلومات حاصل کرتا ہے کہ یہ کب گھر میں آتا ہے، کب جاتا ہے، گھر میں کتنے لوگ ہیں، کب سوتا ہے، کب کھاتا پیتا ہے، اس کے گھر میں مال کتنا ہے. ساری جانکاری کرنے کے بعد تب وہ جو ہے چوری کرتا ہے. اسی طرح شیطان کو معلوم ہے نا، جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ہمیں وسوسے نہیں آتے، کیونکہ شیطان کو پتا ہے کہ تیرا دل تو میرے ہاتھ میں ہے، جب چاہوں گا پھیر لوں گا. لگا رہے نمازوں میں، نماز پڑھ کے ماتھے پہ تیرے جو ہے وہ کالک نشان پڑ گئی، کالی جو محراب کا نشان بن گیا. تو نے کہا جی میں تو 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، اور اندر تکبر بھی آ گیا. بے نمازی کو تو نے دیکھا ایک دن اور بڑی حقارت سے دیکھ کے کہا کہ مجھے اتنا عرصہ ہو گیا نماز پڑھتے ہوئے اور تو بے نمازی ہے، تیری اور میری کیا جو ہے وہ آپس میں ہوگی. تو یہی وجہ ہے نا. سیدنا امام مہدی گوھر شاہی فرماتے ہیں کہ تکبر کیوں ہے؟ تکبر جو عزازیل رخوار کی تھا، کہ عزازیل نے بھی تکبر کیا تھا نا، تو اللہ کی بارگاہ سے رندہ درگاہ ہو گیا. تکبر آنے کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اندر شیطان بیٹھا ہے، وہ تجھے اسی چیزوں میں لگا کے رکھتا ہے. ہم کو اسی میں لگا، بس نماز پڑھتا رہے، قرآن کی تلاوت کرتا رہے. اس طرف نہ جانا جہاں اللہ ملتا ہے، یہ دل کی طرف نہیں جانا. یہ دل ایک مقناطیس کی طرح بھی کام کرتا ہے. یہ جو نماز سے نور بنتا ہے، قرآن کی تلاوتوں سے نور بنتا ہے، روزہ رکھنے سے جو نور بنتا ہے، یہ جو جتنے بھی اعمال ہیں ان سے جو نور بنتا ہے، اگر قلب میں نور ہوگا، قلب میں جان ہوگی، تو یہ اس نور کو مقناطیس کی طرح کھینچ لے گا. جس طرح لوہا جو ہے وہ مقناطیس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اسی طرح یہ دل جب ظاہر ہو جائے گا تو یہ نور کو کھینچ لے گا. ابھی نور تو بنتا ہے لیکن وہ نور بھی باہر ہے، کیونکہ اللہ کا نام بھی زبان سے باہر جا رہا ہے. جب یہی اللہ کا نام دل کے اندر ہوگا تو اللہ کے نام کی تکرار ہوگی. جس طرح پانی سے پانی رگڑے تو بجلی بنتی ہے، اسی طرح جب اللہ کے نام کا رگڑا لگے گا تو نور بنے گا. اب اگر کسی کو انڈے کی خاصیت نہ پتا ہو، سرکار سیدنا امام مہدی گوھر شاہی فرماتے ہیں، کتنی خوبصورت مثال فرماتے ہیں یار، کہ اگر کسی کو انڈے کی خاصیت نہ پتا اور اس سے پوچھو کہ یہ جو ہے اس کے اندر ایک چوزا ہے اور یہ چوچو بھی کرے گا، تو وہ کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ایک انڈا ہے. لیکن سیدنا امام مہدی گوھر شاہی فرماتے ہیں کہ یہ انڈا جب مرغی کے نیچے جاتا ہے، مرغی اس کو سیک دیتی ہے، اس کے سیک لگنے کے بعد اس کے اندر سے ایک چوزا برآمد ہوتا ہے. پھر اس چوزے کو کوئی سکھاتا نہیں ہے چون چون کرنا، کیونکہ اس کی فطرت میں چون چون کرنا ہے. فرمایا اسی طرح یہ قلب جو ہے یہ بھی ایک انڈے کی مانند ہے. اس قلب کو مرغی کی ضرورت ہے، اس انڈے کو مرغی کی ضرورت ہے، اور اس انڈے کو مرشد کی ضرورت ہے. اس انڈے کو مرغی
سیک دیتی ہے، پھر اس میں سے چوزا نکلتا ہے. اور جب مرشد کی نظر، مرشد کی نگاہ جو اللہ کی نگاہ ہے، جب وہ اس قلب پہ پڑتی ہے اور اس قلب سے بھی ایک مخلوق، ایک فرشتہ برآمد ہوتا ہے، اس مرغی میں سے، جو اس انڈے میں سے جو چوزا نکلتا ہے اس کو کوئی چو چو کرنا نہیں سکھاتا. اسی طرح اس قلب میں سے جو مخلوق نکلے گی اس کو بھی اللہ اللہ کرنا کوئی نہیں سکھائے گا. اس کی فطرت میں اللہ اللہ کرنا ہے. پھر آپ کھانا کھاتے رہنا، پیتے رہنا، سوتے رہنا، دل اللہ اللہ کرتا رہے گا. آپ کے نے جاب بھی کرنی ہے، آپ نے کام بھی کرنا ہے، آپ کے بیوی بچے بھی ہیں، آپ نے دنیا کے کام کرنے ہیں، لیکن یہ دل نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کا بچہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس نے جاب پہ جانا ہے، بس یہ دل اللہ ہی اللہ کرتا رہے گا. پھر جب آپ نماز پڑھیں گے، کہیں گے کل اللہ احد، کہتے اللہ ہے کہ دل سے آواز آئے گی اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ. پھر آپ کہیں گے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، دل کہے گا اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ. تو یہ تعلیم ہے سیدنا امام مہدی گوھر شاہی کی، جو ہم جیسے گنہگاروں کے لیے سرکار گوھر شاہی تشریف لائے، اور ہم جیسے گنہگاروں کی طرف سرکار کا رخ ہو گیا. دیدار کے قابل کہاں میری نظر تھی، یہ ان کی عنایت ہے کہ رخ ان کا ادھر تھا. یہ سرکار سیدنا امام مہدی گوھر شاہی کی عنایت ہے. یقین کرو یہ ان کی بے انتہا سخاوت کا ایک چھوٹا سا وصف ہے کہ دل کو تیرے اللہ اللہ میں لگا دیں بنا کسی کی طلب کیے. جس سے اللہ مل جائے ہم اس کو دے کیا سکتے ہیں؟ جہاں سے ہم کو اتنی بڑی دولت مل جائے، ذکر قلب میسر آ جائے، ہم اس بارگاہ میں کیا پیش کر سکتے ہیں؟ کس چیز کا نذرانہ ہم پیش کر سکتے ہیں؟ سرکار سیدنا امام مہدی گوھر شاہی فرماتے ہیں کہ یہ ذکر قلب حاصل کر لو، 7 دن پریکٹس کرو. اگر تمہارے دل میں اللہ اللہ شروع ہو گئی تو ہمیں دعا دے دینا، اور کیا دے سکتے ہو. اور اگر دل میں اللہ اللہ نہ شروع ہوئی تو 7 دن ذکر جو کیا، جو اس کی مشق کی، تو ثواب ہی ملے گا نا. تم اپنے گھر خوش، ہم اپنے گھر خوش. تو یہ سیدنا امام مہدی گوھر شاہی فرماتے ہیں. یعنی جس طرح جو امام مہدی صاحب نے فرمایا کہ سب سے پہلے علماء کو دیکھا، اور وہ جو ہے اپنی ضد اور اکڑ میں لگے ہوئے ہیں، اور امام مہدی علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہنے کے بجائے جو ہے ان کی مخالفت کر رہے ہیں. جو امام مہدی سیدنا گوھر شاہی جو دنیا کو اپنی تعلیم کے ذریعے، اپنے فیض کے ذریعے دنیا میں جو بگاڑ مذہب میں پیدا ہو گیا ہے اس کو درست فرما رہے ہیں. اور یہ جو مولوی ہیں، جو علماء ہیں، مفتی ہیں، کیونکہ ان کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ اب تو ہماری دکانیں بند ہو جائیں گی. سیدنا امام مہدی گوھر شاہی ایک ایک بندے کے لیے کتنا لمبا لمبا سفر کیا، کتنے دور دیہات علاقوں میں گئے، ایسے ایسے جگہ میں گئے کہ بہت دور جو علاقے تھے، ملکوں کا سفر کیا. سرکار نے مندر میں خطاب کیا، سرکار نے گرودوارے میں خطاب کیا، سرکار نے چرچ میں خطاب کیا، سرکار مسجد میں گئے، امام بارگاہ میں گئے، کہاں سرکار نے، یعنی گھنٹوں گھنٹوں کی ڈرائیونگ کر کے، مسافت کر کے سرکار ایک روح کی خاطر گئے کہ وہاں پر کہ اس تک ہمارا پیغام پہنچ جائے. سرکار اپنی گفتگو کا آغاز فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی تمہارے محلے میں، علاقے میں آنا ہوا. آنے کا مقصد نہ کوئی سیاست ہے، نہ کسی فرقے کی بات ہے، نہ کسی کی دل آزاری ہے. اللہ کا ایک راز ملا، وہ آپ لوگوں تک پہنچانا ہے. اللہ کی جو محب روح ہے ہر گلی محلے میں، ان تک اللہ کا ہی پیغام پہنچانا ہے. سرکار کی گفتگو کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے. اور سرکار فرماتے ہیں کہ ذکر قلب حاصل کر لو. اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ کا تم پہ کرم ہے تو اپنے آپ کو آزماؤ. فقط عرف نب، جیسے حدیث میں ہے نا کہ جس نے خود اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا. تو جب آپ اپنے آپ کو پہچانیں گے